ورتل القرآن ترتیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے ہماری جی تختی نمبر 9 یعنی تختی نمبر 9، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز کی تختی ہے؟ یہ اس میں مشق ہے کس کی؟ حرکات کی، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور مد و لین و تنوین، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تختیاں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ حرکات کی تختی بھی ہم نے پڑھی ہے، کھڑی زبر بھی پڑھے، کھڑی زیر بھی، کھڑی الٹا پیش بھی، اور مد و لین کی تختی بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور تنوین کی تختی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس تختی کے اندر ہم انشاءاللہ ان سب کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اس میں قاعدے کیا کیا ہیں۔ کہ قاعدہ نمبر ہے 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہ مد ہمیشہ 4 الف کی ہوگی، یعنی 4 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ جیسے آپ اسے جیسے دیکھ لیں، جا، ٹھیک ہے، جا ہے، جیم ہے، اس کے بعد جا کا الف ہے، مدہ ہے نا، الف مدہ، اس کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے اگر آ جائے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ جیسے جا، اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے۔ مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، جیسے یہ رہا انا انزلنا، ٹھیک ہے، تو وہ مد جائز، اسے مد جائز کہتے ہیں۔ تو جیسے انا انزلنا، ٹھیک ہے، انا انزلنا، جیسے یہ ہے دوسرے کلمے کے حمزہ کے آخر میں ہو اور دوسرا حمزہ کلمے کے مد پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے آخر میں ہو، تو اسے مد متصل اور مد جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یعنی کہ مد کو کھینچنا جائز ہے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے جی، اگر حروف مدہ یا لین کے بعد ساکن آ جائے، سکون ہو، یعنی لفظ پر ساکن ہو، تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، کہ اس کو کھینچنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کی مقدار 5 الف سے 5 الف ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ جیسے آل، آنا، ٹھیک ہے، آل میں مد کے بعد ساکن آ رہا اگلے لفظ پہ، لام پر ساکن ہے، سکون ہے، تو اس وجہ سے اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 5 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، اور اس سے اگر سکون وقف کی وجہ ہے تو مد وقفی اور عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوگا، یعنی وقف کی وجہ سے اگر ہم مد ہے تو پھر اس کو 3 الف کے مقدار، جیسے جوعن، اس کو 3 الف کے برابر، خوفن، اس کو 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر را پر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑا جائے گا، اگر باریک ہوگا تو اس کو، اگر یعنی کہ زیر ہوگا، کسرہ ہوگا، تو اس کو را کو موٹا نہیں کیا جائے گا، اس کو باریک پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یہاں پہ ایک قاعدہ ہے۔ تو اب ہم تختی شروع کرتے ہیں، آج کا یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حروف اظہار، اگر حروف حلقی کے اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے قرآن پاک میں، تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ تو جیسے آنیتن، ایلافی، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اگر علیحدہ علیحدہ، یہ تو علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں نا، لیکن جیسے قرآن میں آ جائے آنیتن ایلافی، تو غنہ وہاں نہیں کریں گے۔ کہ حروف الحمزہ، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ باقی کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ غنہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن پر بھی غنہ ہوتا ہے، نون تنوین پر بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، پڑھیں گے ہم۔ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ کھڑی کو کھینچا جائے گا اور حرکت کو نہیں کھینچا جائے گا۔ آما، نون زبر نا، آمنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ آمن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، دونوں پہ کھڑی زبر ہے تو دونوں کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آ وا، وقف آ وا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی،
ٹھیک ہے، نون زیر نی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں اس پہ حرکت ہے، اس پر کھڑی زبر ہے. آنی، یا زبر یا، آنیا، اور تا پر 2 کسرہ ہیں، 2 زیر ہیں، تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تا 2 زیر تن، آنیاتن. ٹھیک ہے. اب اس گول تا پر اگر وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، وقف آنیہ. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی قاعدہ بتایا تھا کہ گول تا پر وقف کریں تو اس کو ہا سے بدل دیا جائے گا. یہ دیکھیں حمزہ پر کھڑی زیر ہے اور لام پر کھڑی زبر، ان دونوں کو کھینچا جائے گا. فا کے نیچے حرکت ہے زیر کسرہ، اس کو کھینچا نہیں جائے گا. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا. فا زیر فی، ای لا فی. ٹھیک ہے، یہ دونوں لمبے ہوئے اور یہ لمبا نہیں کرنا. وقف کریں گے ایلاف، فا کی صرف آواز آئے گی، وہاں پہ وقف کر دیں گے، جذب کر دیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ یا زبر آئی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ نوٹ کریں یہ کیا چیز ہے. یا کیا ہے؟ یا خود ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے. تو اگر یا خود ساکن ہو، اس کے پچھلے حرف پر زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یا لین کہلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یا لین ہے. یا لین کے 2 قاعدے پڑھتے ہیں نا، 2 ہوتے ہیں، واو اور یا. یہ حروف لین میں سے یا ہے. نون زبرنا، آئینہ. یا لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلا ہے جی با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی. با پہ حرکت ہے تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، کھڑی زیر کو کھینچا جائے گا. بی ہی، وقف بہ. اب یہ دیکھیں جیسے پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، جیم الف مد زبر جا، اس کے بعد حمزہ ہے تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 4 الف کے برابر کھینچا جائے گا. جا. اسی طرح جیم الف مد زیر جی، جیم الف یا مد زیر جی. حمزہ زبر آ، جی آ. جیم واو پیش جو، عین 2 زیر عین. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں واو خود ساکن ہے، پچھلے حرف پر پیش ہے، تو یہ کیا ہوا؟ واو مدہ ہوا، تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. جو عین، وقف جوع. خا واو زبر خو، یہ واو لین ہے، واو خود ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے. فا 2 زیر فن، خوفن. وقف خوف. ٹھیک ہو گیا. آج کا اتنا ہی سبق تھا، کل انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. تو آپ اس کی مشق کریں. اس میں ساری تختیوں کی مشق ہے، حرکات کی، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، مدولین و تنوین، ان سب کی اس میں مشق کریں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین. اللہم زد فی امان.